کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ پہ، جو ورچوئل کانفرنس تھی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو نئی دعوت دی گئی. 40 ممالک کو دعوت دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. لیکن جو کیٹیگریز تھیں جن ممالک کو بلایا جانا تھا، ان میں پاکستان سر فہرست تھا. انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی، اور بڑی ایک جو بات تھی کہ پاکستان اس سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ ایک خط کے ذریعے اطلاع دے چکا تھا، ریکویسٹ بھی کر چکا تھا امریکہ کو کہ وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس کانفرنس، لیکن وہ نہیں بلایا گیا. یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ یہ جو کلائمیٹ کانفرنس تھی، اس میں پاکستان کو نہ بلانا، جبکہ 5th پاپولس کنٹری ہے، اور پھر اس انوائرمنٹ کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے ان کے بہت سارے پروجیکٹس بھی ہیں کلین کرنے کے لیے. پاکستان کو بلین ٹری کا بھی منصوبہ تھا، اور بھی دوسرے منصوبے تھے، پاکستان ریکویسٹ بھی کر چکا تھا. تو یہ کیوں نہیں بلایا؟ جس طرح سے لوگ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ سنب ہے، ایک ڈپلومیٹک سنب؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا تو کلائمیٹ چینج پہ بڑا ایمفیسس رہا ہے، اور بلین ٹری ان کی پلانٹیشن، اور کافی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ UNGA میں بھی جب انہوں نے خطاب کیا 27 ستمبر، وہاں بھی انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی. تو اور پھر ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے، سارے جو گلیشیئرز ہیں ہمارے ہمالیاز میں، اس طرف آپ آ جائیے تو وہ بھی پگھل رہے ہیں. واٹر کرائسس ہے پاکستان میں. گو کہ ہم گرین گیس ایمیشنز میں ہمارا کوئی خاص رول نہیں ہے، ہم تباہی نہیں مچا رہے، لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس تباہی کو روکیں، اور ہمارا کنٹری تو ایک رول ماڈل ہو سکتا تھا دوسرے ممالک کے لیے. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے، جو میں اسے سمجھ سکا ہوں کہ اگلے 4 سال بائیڈن کی حکومت کے ایڈمنسٹریشن ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، دوسرا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اور کشمیر کا ایشو ہے، اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ جو US کے اندر ڈیسیشن میکنگ ہے، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے خلاف رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو ٹیم ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین امریکنز بہت ہیں. تو ہمیں اب تھوڑا سا، مجھے تو یہ اس سے تعجب بھی ہوا ہے، کیونکہ ہم تو یہ کلیم کرتے رہے کہ ہمارے اس وقت جو پالیسی میکنگ میں لوگ ہیں ان کا بڑے کانٹیکٹس ہیں، بڑا انفلوئنس ہے واشنگٹن DC میں، اور ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال کافی مشکل گزریں گے US کے ساتھ. اچھا باسط صاحب، اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کریں تو اس وقت یہ جو انوائرمنٹ جو کونسل، یہ جو میٹنگ ہے کلائمیٹ کی، یہ جو کانفرنس تھی، اس کو وائٹ ہاؤس ہی اس کو آرگنائز کر رہا ہے، اور جان کیری جو اس سے پہلے سینیٹر تھے، پھر امریکی صدارتی امیدوار بھی رہے، وہ اب انوائرمنٹ سیکٹری بڑے پاورفل اور بہت کلوز ہیں وہ جو بائیڈن کے. تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلیں تو 2009 میں جو کیری لوگر بل آیا تھا، اس کے وہ آتھر تھے، بائیڈن بھی اس میں شامل تھے، اور بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات سمجھے جاتے تھے. بائیڈن کو اور کیری لوگر، ان کو سینیٹر کیری کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا تھا. لیکن اب وہ جنہوں نے کیری لوگر بل دیا اور پاکستان کے لیے اتنی ایک بڑا پیکج تھا $7.5 بلین کا، اب وہی صاحب وہاں پر کلائمیٹ کانفرنس میں درخواست کے باوجود پاکستان کو بلا ہی نہیں رہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس کے کچھ آپ کو سمجھ آئی کیا ہوا؟ کیا یہ دیکھیے، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل چیز دیکھیے جو ہوتی ہے نا، اس قسم کے جب ایونٹس ہوتے ہیں، اور اگر کسی ملک کو، اور خاص طور پہ ایسے ملک کو جو بہت اہم بھی ہو کسی خاص ایشو پہ، اور اگر اس کو باہر رکھا جائے تو آبویسلی یہ میسیجنگ ہوتی ہے، اور دنیا کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ممالک کو اب ٹریٹ کریں گے آگے. دیکھیے اس کانفرنس میں سو مچ سو کہ چائنا اور رشیا بھی ہے، چلیں وہ تو P5 کنٹریز میں آتے ہیں، ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بالکل اب طے کر لیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہ ہم پہ افغانستان پہ پریشر آپ دیکھیں گے اگلے مہینوں میں آئے گا، کیونکہ جو 29 فروری کا ایکارڈ تھا 2020 کا، وہ انریبل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے.
اور لگتا یہی ہے کہ اس میں انٹر جو افغان ریکنسلیشن ہے اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی، اور نیٹو فورسز بہرحال 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں لگتا ہے کہ رہیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو بھارت پہ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اب آپ کشمیر کو تھوڑا سا ذرا بیک برنر پہ رکھیے اور آپ انڈیا سے معاملات ٹھیک کیجیے۔ ساری کوشش یہ ہے کہ ہمیں چائنا سے بھی تھوڑا دور کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بھی ایک BRI کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بائیڈن صاحب نے پرائم منسٹر بورس جانسن کو بھی کل پرسوں فون کر کہا ہے کہ ہمیں ایک کاؤنٹر پروجیکٹ لانا چاہیے BRI کی طرز کے طور پہ، تاکہ ہم بھی دنیا کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مدد کریں۔ لیکن وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ اس طرح خرچ کر سکیں۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ مزید کمپلیکیشنز اگلے 4 سالوں میں ہوں گی۔ اگر ہم تو یہ سنتے آئے اور یہ بات پاکستانی سفارتکار بھی کرتے رہے، امریکنز بھی یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا ناگزیر ہے، اور وہ جو روڈ ہے پیس کی افغانستان میں وہ پاکستان کے ذریعے سے گزر کے جاتی ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ 2 دن کا دورہ انہوں نے انڈیا کا کیا، بڑا وارم ویلکم ہوا وہاں پہ۔ اس کے بعد پاکستان کی ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ کابل گئے، وہاں پر انہوں نے بات کی تو وہاں پر بھی پاکستان کی شکایتیں ہوئیں اور انڈیا میں بھی شکایتیں ہوئیں۔ پھر وہ پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے امریکہ، اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا، یہاں پر کوئی ٹچ ڈاؤن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ طے کر چکا ہے کہ اگلے 5، 10، 8 سال بھارت ہی ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا، اور پاکستان کو تو ٹوٹلی انہوں نے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا برش اسائڈ، ایک سائڈ پہ نکال کے پھینک دیا۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور ہمیں کسی خوش فہمی میں دیکھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں تو یہی بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو بھارت کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی اسٹرینثs کو دیکھنا ہے اور اپنی لمیٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ہیں کہاں پہ۔ اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، آئی ٹیل یو، اگر ایک دیکھیے نا، ہم خود ہی بنیادی طور پہ افغانستان کے مسئلے کو آپ لے لیجئے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان از دا کی کنٹری، ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، طالبان یو ایس کے درمیان جو ہوا ہے کال وہ بھی ہم نے ہی کروایا ہے۔ جب آپ اس قسم کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشر بھی لینا پڑتا ہے۔ میرے حساب سے یہ بالکل نامناسب نیریٹو ہے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کے معاملات میں، کانفلکٹ ریڈن سچویشنز میں کبھی بھی آپ کریڈٹ نہیں لیتے، میں تو جہاں تک میری سمجھ ہے آپ، اور کیونکہ جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو شیئرڈ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا آپ پہ ہی پریشر ڈالتی ہے کہ چلو جی آپ نے تو کریڈٹ لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طالبان پہ بڑا انفلوئنس ہے، آپ ان کو میز پہ لا سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو انٹرا افغانستان ریکنسلیشن جو ہے اس پہ بھی آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کوئی اتنا خاص انفلوئنس طالبان پہ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں۔ تو ہمارے جو نیوانسز ہیں پالیسیز کے، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پبلک پوسٹرنگ کرتے ہیں وہ کس حد تک ہمارے انٹرسٹ سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہاں بہت ایشوز ہیں ہمارے ہاں، چونکہ ایک برین اسٹارمنگ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن میکنزم ذرا اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے جو ہونے چاہیے، اس وجہ سے ہم ان پرابلمس میں آ کر گھر جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا کوئی تھوڑا بہت ایکٹ ٹوگیدر کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وی رائز اپ ٹو دا پلیٹ اور جو چیلنجز ہیں ان کا صحیح جواب دے سکیں۔ لیکن کیا ہم تیار ہیں یہ سارا مشکل کام کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس وقت واقعی کوئی سیریسلی ہم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس طریقے سے ہمارا ڈیسیشن میکنگ پروسیس چلتا ہے، جس قسم کے لوگ ہم جن پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کے رجحانات بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہیں کہ ایک بیلنسڈ پرسپیکٹیو ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں مل پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اپنا کنسلٹیشن کا جو نیٹ ہے اس کو ذرا براڈن کریں، تاکہ مختلف آپ کو مختلف زاویوں سے آپ کو چیزوں کو انالائز کرنے کا موقع ملے، تب کہیں جا کے ایک سالڈ پالیسی بنتی ہے اور سالڈ طریقے سے آپ ڈپلومیسی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کہی کہ جو کنسلٹیشن ہے اس پروسیس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے ساتھ تو ہم نے
بہت اب کوشش کی ہے بھارت کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے امریکن پریشر ہے. ڈی جی ایم اوز کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی دوشنبے میں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی بات کر سکتے ہیں انڈین فارن منسٹر سے. ابھی شیڈیول تو نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں شیڈیول نہیں ہوتی, بس پھر کہا جاتا ہے کہ آنن فانن ہی یہ سب کچھ ہو گیا. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پر بھی پاکستان نے مذاکرات شروع کیے. ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن شاید ہمیں اب وہ پذیرائی نہیں مل رہی.